وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتبتغيه فيها بسم البيان بسم الله الرحمن الرحيم ناود يليا مزهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وهم سيد جليل بولايتك يا علي يا علي يا علي ربي فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بيني وبين اوليائنا بحق محمد وعلي والسيدة والحسن والحسين صلوات الله عليهم اجمعين ولعنة الله على اعدائهم من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين رب صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج یا صاحب الامر والزمان جیسا عزادار جس معظمی قدر وقت کی حجت کے ظہور کے لیے جتنا دھڑکتا ہے اتنی بلند صلوات صبح سے مجلس اذا شروع ہے آپ کی تھکاوٹ کا بڑا احساس ہے مگر صلوات ایسی پڑھیں جس سے مودت فی القربہ کی جھلک ہے بلند صلوات آپ صاحبان سامنے تشریف نہیں لے آتے اگر اس طرف والے سارے صاحبان سامنے آ جائیں مجلس میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا سارے اٹھیں گے تو مجلس ماحول بہتر ہو جائے گا آپ بھی بھائی بزرگ اگر بیمار ہیں تو تشریف فرما رہے ہیں تو صحت مند ہے تو قریب آ جائیں آپ بھی اگر مناسب سمجھیں دیوار چھوڑیں تو محفل بڑی بہادر ہوتی ہے جس میں 14 محمد حاضر ہوں ذکر اچھا لگتا ہے کہ انسان با جماعت کرے ایک ایسی صلوات پڑھیں جس سے حسین علیہ السلام کی محبت نظر آئے اجازت ہے آل محمد کا تذکرہ کیا جائے اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا بھائی ہے بڑا پیارا ہے بڑا لاڈلا ہے اس کا حکم ہو تو ٹالا نہیں جا سکتا اگر مجلس ایک ماحول کے ساتھ ہوتی ہے مجلس تب ہوتی ہے اگر کوئی سنے پہلی 70 میں دعا کرنے کے لیے حاضر ہوں میں مجلس نہ بھی پڑھتا تو میرے آنے کا مقصد مکمل ہے اگر آپ کی طبیعت اگر مان گئی تو دو جملے ذکر فضائل میں اسی کے ساتھ تمام ہو جائے گا اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا جس دروازے سے داخل ہوتے وقت بندے گنہگار ہوتے ہیں جاتے ہوئے علیہ السلام ہوتے ہیں اللہ اکبر کیا بات ہے تیرے مزاج مبارک مالک ہونے کی تقدیریں بدلنے والے کا دروازہ ہے فطرتوں کا رخ موڑنے والے کا دروازہ ہے اللہ کی کائنات میں یہ دعویٰ بس میرے مرشد حسین کا ہے تو سارا دن میں کسی عبادت کا تکبر نہیں کرنے لگا میں حسین کا کرم سنانے لگا ہوں سارا دن بھی اگر مسجد خدا میں تو سجدہ کرے اور شام کے وقت مسجد سے باہر نکلے تو خدا تیری زندگی سے دن کاٹ لیتا ہے اللہ کی کائنات میں یہ دعویٰ بس میرے مرشد حسین کا ہے امام فرماتا ہے میرے ذکر میں بیٹھ میں تیری زندگی سے نہیں کاٹوں گا اللہ اسے اضافی عطا کروں جو بیدار بچہ یار محمد کے ذکر چلو کوشش کروں گا کہ آپ کا نعرہ باجماعت ہو جائے جو کہ اچھا لگتا ہے وہ نام جو باجماعت اور خوبصورت انداز سے دیا جائے بسم اللہ کروں آپ سلامت رہیں زندگی بڑھ جاتی ہے نام علی ابن ابی طالب نانا مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بڑا احساس ہے مگر میں اس عقیدے کا قائل ہوں جس دل میں علی اور حسین رہتے وہ تھک نہیں سکتا حسین جسموں کا نہیں حسین روحوں کا حاکم ہے حسین پوری کائنات کا حاکم ہے اللہ کی کائنات میں یہ عبادت ہے منفرد مجلس حسین علیہ السلام اس کے عادل کو دیکھنے کے لیے بندے کو زندگی میں پتہ ہی نہیں چلتا اس عادل کو دیکھنے کے لیے کہ مجلس ادا کروائی کیوں جاتی ہے مجلس آل محمد میں ذاکر باعث خطیب کو کیوں بلایا جاتا ہے عزاداروں کو دعوت کیوں دی جاتی ہے کیا فائدہ ہے ذکر حسین کروانے کا اس کا آج دنیا میں پتہ نہیں چلتا مر کے قبر میں اترنا پڑے گا مر کے پھر محشر میں آنا پڑے گا محشر کی عدالت سجے گی اس وقت پتہ چلے گا حسین کی مجلس کروانے کا فائدہ کیا ہے بلکہ آل محمد کے دربار میں سانس لینے کا عذر خدا نے کیا مقرر کر رکھا جو جسے مانتا ہے اسے مانتا رہے مگر یاد رکھنا میدان قیامت میں ہر بندہ اپنے امام کو ڈھونڈے گا حسین اپنے عزادار کو ڈھونڈے گا میدان قیامت میں ہر بندہ اپنے امام کو ڈھونڈے گا حسین اپنے عزادار کو ڈھونڈے گا جو حاضر بیٹھا ہے میں اس کی نوکری کے لیے کھڑا ہوں یا حسین ابن علی
کھڑے ہو جائیں گے، یا حسین کا ماتمی کھڑا ہوگا، یا حسین کا عزادار کھڑا ہوگا، یا حسین کے جلوس میں چلنے والا کھڑا ہوگا۔ 5 سال دروازہ علی ابن ابی طالب پہ سجدہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے اللہ نے علی ابن ابی طالب کو لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ حسین اپنے عزاداروں کو اپنی مجلس سنائے گا۔ اللہ نے کل جنتیں 8 بنائی ہے، ہر دروازہ خدا کھولے گا، اس سے فرشتہ باہر آ کے شبیر کے ماتمی کی کلائی پکڑے گا۔ بھائی زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے۔ وہ وقت بڑا نرالا ہوگا جب شبیر کا ماتمی خدا کے فرشتے کا چھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ۔ کیا حسین کے علاوہ بھی کوئی جنت ہے؟ ہاتھ ہو تو دروازہ حسین پہ بنا ہونا چاہیے، زبان ہو تو ذکر حسین پہ باجمع۔ زندگی کے ثبوت ہونا میں چونکہ فقدان تربیت ہے، یتیمی علم کا زمانہ ہے، کہت الرجال ہے، لوگ ہمیں بھی مولانا اور علامہ کہتے ہیں۔ یہ دروازہ ایسا اس پہ سر جھکاتا جا، حسین عزتدار کرتا چلا تھک گیا ہے تو باہر جا کے انتظار کر، پھر آمادہ ہو کے ذکر حسین میں بیٹھ۔ حسین تھکے ہوں کا ایمان نہیں، حسین کے دربار میں جنون چلتا ہے، چاہے عمر 94 سال ہو جائے، جذبہ حبیب والا چلتا ہے۔ حسین کے کربلائیوں کا مزاج سمجھایا نہیں کہ جس انداز سے ہمارے بزرگوں کی تربیت ہوئی اس انداز سے ہماری نہ ہو سکی، جس انداز سے ہماری ہوئی اس انداز سے اگلی نسلوں کو تربیت منتقل نہ ہو سکی، کیونکہ ممبر ایک ہے، کام زیادہ ہے، عقیدہ بھی ممبر سنا ہے، عمل بھی ممبر بتائے۔ بات سخت کرنے لگا ہوں، ناگوار بزرگ مجھے معاف کر دیں۔ مذہب آل محمد میں شادی کرنا واجب نہیں، میں حسینیوں سے مخاطب، مذہب آل محمد میں شادی کرنا واجب نہیں۔ جب شادی کرنا واجب نہیں تو بچہ پیدا کرنا واجب نہیں۔ ایک سلوات سے مدد فرمائیں گے آل محمد کے ذکر کے۔ مذہب آل محمد میں شادی کرنا واجب نہیں، 1 منٹ میں تیری حیرت کا تالا توڑنے لگا۔ مذہب آل محمد میں شادی کرنا واجب نہیں، شادی ہو بھی جائے تو بچہ پیدا کرنا واجب نہیں، مگر یاد رکھنا جب علی اولاد عطا کر دے اسے انگریز بنانا واجب نہیں، شبیر کا ماتمی بنانا واجب نہیں۔ وہ بھی تو اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں، مجلس حسین سے غافل ہو کے گلیوں میں پھرتے ہیں۔ مجالس کا انداز بدل گیا، تقدس سے ذکر حسین ختم ہو گیا۔ پہلے مجلس سنی جاتی تھی، اب مجلس دیکھی جاتی ہے۔ میں تقسیم تو نہیں کر رہا، اگر سامنے جو کہ مستورات تشریف فرمائیں، حسین فرمانا اس لیے جاتا ہے جو بغیر پردے کے پردہ لگا دے اسے حسین کہتے۔ لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کرے، یہ دروازہ حسین ابن علی کا ہے۔ یہ صبح مستورات مجلس میں آتی ہیں اور مجلس ختم ہوتی ہے اور گھر جاتی ہے، مگر ہمارے مومن اتنے تھک جاتے ہیں 20-25 منٹ کی مجلس کے بعد ایک دفعہ انہیں باہر جانا پڑتا ہے، پھر واپس ذکر حسین میں آنا پڑتا ہے، اپنا مزاج بدل۔ اگر حسین کا دروازہ بند کر دیا پھر کائنات میں کوئی طاقت نہیں جو کھول سکتی۔ تقدیریں بدلنے کا دربار ہے حسین ابن علی کا، اور لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ صف ادا پہ کون کہاں تمہیں دعا کرنے کے لیے تشریف جب پتہ ہی نہیں کہ کس دربار میں انسان کیوں بیٹھا تو پھر ملے گا کیا؟ پڑھنے والے نے مجلس اس انداز سے پڑھنا شروع کر دی، 4 نعرے لگیں گے، 2 بندے ادھر سے اٹھیں گے، 4 ادھر سے اٹھیں گے، شام کو بابا ہو جائے گی، میری مجلس لگ جائے گی۔ آپ نے بھی ماشاء اللہ سے سننا شروع کر دیا، تو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے حسین کو اللہ جانتے بیٹھے آپ کے سبحان اللہ۔ زبان حق بولنے کے لیے خدا نے دی ہے، آل محمد کے اختیارات پہ پہنچنے کے لیے۔ یہ ممبر ولایت علی کے لیے سجدہ ہے، کسی کا عمل بتانے کے لیے نہیں۔ جس بندے رسول کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھی، قرآن کی آیت کے بعد نماز نہیں پڑھی، علی کا سجدہ دیکھ کے نماز نہیں پڑھی، حسین کا سجدہ دیکھ کے نماز نہیں پڑھی، وہ ذاکر کے کہنے پہ نماز پڑھی۔ پھر تجھے نماز نہ پڑھنے کا بہانہ چاہیے، پتہ تو تجھے ہے کہ اللہ نے میری گردن پہ 5 وقت کی نماز کو واجب کیا ہے۔ قوالی حیدر شاہ جی شاید اس سے مختصر جملہ میری خطابت میں ممکن ہی نہیں ہے، وقت ہوتا میں تفصیل بیان کرتا۔ دنیا کے کسی عمل میں اتنی طاقت نہیں کہ ولی کی ولایت سے ٹکرا سکے۔ دنیا کا ہر عمل محتاج ہے، دنیا کا ہر عمل محتاج ہے کہ اس میں علی کی ولا شامل ہو، تاکہ وہ عمل ہونے کے قابل ہو سکے، وہ عمل
اس سے مختصر جملہ میری خطابت میں ممکن نہیں. دنیا کی کسی عبادت کو علی کی ولایت کے ساتھ مت ٹکرانا، کیونکہ قبر میں ملا نے نہیں اترنا، مولا علی نے اترنا ہے. تب تیرے پاس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا. یاد رکھنا، اگر نماز رہ جائے نماز قضا ہوتی ہے، اگر علی رہ جائے جہنم کی سزا ہوتی ہے. انسانوں کو نافذ کرنے کا طریقہ ہی بھول گیا ہے کہ ولایت علی کو نافذ کیسے کرنا. تو مجلس اعلیٰ میں حاضر اس لیے ہوتا کہ ذاکر چوکتا کہاں سے، ذاکر بھولتا کہاں سے، میں ذاکر کی غلطی کہاں سے نکالوں. حسین اس کو عطا کرتا ہے جو سر چھکا کے بیٹھے. جو حسین کا امتحان لینے ہے، حسین اسے کیا ہوتا ہے؟ 3 منٹ میں ممبر چھوڑ کے جانے لگا ہوں، میں مجلس پڑھنے نہیں آیا. اگر ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. صبح نکلا کر تو دل میں رکھا کر کے میں حسین کے دروازے پہ جاتا. اللہ کی کائنات میں سوائے حسین کے ایسا کوئی نہیں جو قدم قدم پہ 100 حج کا ثواب. اگر عزادار اپنی عظمت پہچانے میں ایک جملے میں مکمل مجلس سنا کے جانے لگا ہوں بلکہ گزرنے لگا ہوں. وہ حضرت موسیٰ سے بات کرے نا، اللہ حضرت موسیٰ سے بات کرے، کبھی پتھر رکھ لیتا ہے، کبھی درخت رکھ لیتا ہے، کبھی کسی چیز میں آواز پیدا کر دیتا ہے. پتہ نہیں کتنا کرم کیا ہے حسین نے عزادار پہ. تو امام بارگاہ کا دروازہ گزرتا ہے، خدا براہ راست حسین کے عزادار سے بولتا ہے ایسے کر دیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا. طاقت ہوئے کہ ہاتھ بلند ہو. یہ دعویٰ سوائے حسین کے کائنات میں اور کوئی نہیں کر سکتا. ایسا کر دیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا. نکال دے اپنی جیب سے پیمانہ، علی کو ناپنے. علی تیرے کسی پیمانے میں نہیں جاتا. نہ کسی کو سینہ چیر کے دکھانے کی ضرورت ہے. میں علی کو اتنا مانتا ہوں. عقیدہ سلمان و ابو ذر کا ایک جیسا. علی چھپانے کی جگہ ہے، دکھانے کی جگہ ہے. اور 4 لمحے کی زندگی ہے، پتہ نہیں کس موڑ پہ شام ہو جائے. صبح صبح اٹھ کے سوشل میڈیا کھولتے ہیں، 20-50 لوگوں کی بہت آئی ہوتی ہے، فلاں فوت ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں جب حرام کھانے کا رواج زیادہ ہو جائے گا موت زیادہ ہو جائے گا. ایک ہی تو دروازہ ہے جو نجات کے لیے رہ گیا، اس میں بھی ریاکاری کو شامل کرنا چاہتا ہے. تو ہاتھ تب بلند کرتا جب کیمرہ تیرے ہاتھ پہ، تو وہ بات تب کرتا جب کیمرہ تیرے منہ کے سامنے. یہ خراب ہو جائے گا جو علی نے رکھا ہے وہ خراب نہیں. کبھی تو حق کے لیے بولے گی میری قوم. آپ سلامت ہیں، اور آپ کی زندگی طرف ہے. کائنات کے ہر ذرے میں علی موجود ہے. کائنات کے ہر ذرے میں حسین موجود ہے. اس وقت بھی 14 نگاہیں تیری آنکھوں میں ہیں. وہ تیرے عمل کو دیکھ رہے ہیں، وہ تیری نیت کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں بات اپنی طرف سے کرنے کا قائل ہی نہیں. میں بات کرتا ہی وہ آل محمد کی حدیث سے بھی. کہ تیرا کام نہیں تو علی میں حد بنیاں کرے علی یہاں آئے اور یہاں نہ آئے. میں کائنات کے اس ذرے کو باطل مانتا ہوں جس میں علی شامل ہے. تو میں اپنی دلیل کے ساتھ ایک آل محمد کی حدیث شامل کر کے کسی پہ سلام کروں گے. مسائل پڑھنے والی بہت بہتر شخصیت میرے بات تشریف فرما. مسجد رسول تھی، سرکار ابھی مسجد میں آئے نہیں تھے، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی تھی. اچانک علی ابن ابی طالب کا قدم مسجد رسول میں آیا. وہاں سے ایک بندہ اٹھا جو کہ اتفاقاً رمضان کا مہینہ تھا. وہ چلتا چلتا اس نے آ کے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. یا علی، اگر مناسب سمجھے آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ کھائیں گے. میں بیدار قوم سے خطاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ سنیے گا علی ابن ابی طالب کا، سرکار نے فرمایا جا انتظام کر، ابو طالب کا بیٹا آ جائے. بندہ دعوت دے کے باہر جا رہا تھا، باہر سے دوسرا تھا. علی ابن ابی طالب مناسب سمجھے تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا جا، اللہ کی زبان وعدہ کر رہی ہے میں آ جاؤں گا. تو چپ کرتا جائے گا. میرے تک بات 40 بندے کی روایت ہے. تیسرا بندہ گیا، چوتھا گیا، چوتھا گیا، پانچواں گیا، پانچواں گیا، چھٹا گیا، چھٹا گیا، ساتواں گیا. تو چپ کرتا جا، میں تو 40 تک کی روایت رکھتا ہوں. چھٹا گیا، ساتواں گیا، ساتواں گیا، آٹھواں گیا. جب 40 بندے علی ابن ابی طالب کے سامنے آ گئے، علی ابن ابی طالب نے 40 اصحاب باوفائے رسول سے وعدہ کر دیا علی ابن ابی طالب کل تمہارے گھر میں مہمان ہوگا. میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو امام حسین کی 4 دیواری کے اندر اپنے آپ کو حسین کی پناہ میں بیٹھے اور اس کے کانوں تک حسین علیہ السلام کا ذکر ٹکرائے اور اس کے زبان آل محمد کے ذکر میں شامل نہ ہو جائے. میں مانتا ہی نہیں اس زبان کو. آل محمد کے منبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، رات کو بندے کے گھر ہلکے کا MP آ جائے نا، صبح بندہ 10-12 بندوں کو بتا دیتا رات ہلکے کا MP ہے، میرے گھر
میں مہمان تھا، اور جس بندے کے گھر مہمان اللہ کا رزق تقسیم کرنے والا علی ہو، اس کے مقدر کیا ہوں گے جس کے گھر میں قدرت اللہ مہمان ہو، اس کا نصیب کیا ہوگا جس کے گھر میں ید اللہ مہمان ہو، اس کا نصیب کیا ہوگا جس کے گھر میں نفس اللہ مہمان ہو۔ صبح دوبارہ مسجد صدی پہلا بندہ ہے، کیا بات ہے، رات میرے گھر کے در و دیوار علی ابن ابی طالب کو سلام کر رہے تھے، علی ابن ابی طالب میرے گھر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرے بندے کہتا بھائی کچھ تو خیال کر، مسجد رسول میں جھوٹ، علی تو رات میرے گھر موجود تھا۔ دوسرا بندہ بول رہا تھا، تیسرا دعوے دار صاحب نے کہا بھائی کچھ خیال کر، یہ مسجد رسول ہے، مسجد رسول میں جھوٹ بولنا لعنتی کا کام ہے۔ جو بندہ آل محمد کے دربار میں بیٹھا ہے، حتیٰ کہ 40 بندے ہو گئے، سب کا دعویٰ تھا علی ابن ابی طالب رات میرے گھر میں امام تھے، اتنے میں محمد مصطفیٰ کا قدم مسجد رسول میں آیا۔ جناب سلمان نے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا، مولا 40 دعوے دار ہے، ہر بندہ کہتے ہیں علی ان کے گھر مہمان تھا، مولا آپ فیصلہ فرمائیے علی ان میں سے کس کے گھر تھا؟ محمد نے مسکرا کے فرمایا جس وقت کا جھگڑا ہے اس وقت تو علی میرے گھر میں مہمان تھا۔ ہاتھ ہو دو علی ابن ابی طالب کے دربار میں بلند ہونا چاہیے۔ تینوں سمجھ آئی، ہاتھ بلند کرے مل گئے حیدری۔ محمد و اہل بیت محمد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو آل محمد کے دروازے پہ تھوڑا سا اونچا بولے سیدھا سیدھا پکا پکا کافر۔ اب مصطفیٰ کے بولنے کے بعد کون بولے؟ 1.5 منٹ کی تیری مجلس باقی رہ گئی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ 40 اصحاب رسول دعوے دار، خود رسول دعوے دار، رات علی ابن ابی طالب میرے گھر میں موجود تھے۔ فرش والے چپ ہو گئے، عرش والا بول پڑا۔ اس کا نام مجلس حسین ابن علی ہے، عرش والا بولا ہے۔ محمد مصطفیٰ تو بھی سچا، تیرے صحابی بھی سچے، اگر جس وقت کا زمین پہ جھگڑا ہے، علی زمین پہ تھا نہیں، عرش پہ میرا مہمان تھا۔ جاگیے جاگیے، جو حسین کے دروازے پہ حسین کی امانت بن کے بیٹھا ہے۔ اب کتنے دعوے دار ہو گئے؟ 40 رسول کے اصحاب، پھر رسول خدا خود، پھر عرش والا خود جلیل۔ فرش والے کہہ رہے تھے علی ہمارے گھر، مصطفیٰ کہہ رہے تھے علی میرے گھر، جلی کہہ رہا تھا علی میرے گھر، یہ مسجد نبی، یہ جناب سیدہ کا گھر۔ اندر سے میری مخدومہ والی بابا اجازت ہو تو کچھ میں بولوں؟ جناب محمد مصطفیٰ نے اجازت تھا، فرمایا بیٹا بولو کیا بولنا چاہتی ہو؟ فرمایا بابا تیرے تاج نبوت کی قسم، تیرے اصحاب بھی سچے ہوں گے، بابا تو ہے ہی صادق و امین، عرش والا تو صادقوں کا خالق ہے، مگر بابا تیرے تاج نبوت کی قسم، جس وقت کا جھگڑا ہے علی میرے گھر سے باہر کیا ہی نہیں۔ سمجھ آئیے ذرا، ہاتھ بلند کری، مل گیا حیدری۔ اسی لیے کہا کہ کائنات کا وہ ذرہ باطل ہے جس میں علی موجود نہ ہو۔ علی ہر وقت تیری زندگی کے ہر سانس میں موجود ہے۔ دروازہ علی پر سر جھکا کے بڑی قیمت ادا کی ہے علی ابن ابی طالب کی بیٹی۔ تو وقت یاد کر جب حسین کا نام لے کے ساری رات امام بارگاہ میں ماتم ہوا کرتا، کہاں چلی گئی وہ زبانیں جو حسین حسین کرتی ہیں، کہاں دفن ہو گئے حسینیں جن کے حسین کے ماتم کے نشان ہو گئے۔ وعدہ جو ہے خدا کا حسین تیرا ذکر تب تک ہوگا جب تک اللہ کا ذکر باقی ہے، مگر اپنی ضرورت کو محسوس کیجیے، اپنی نسلوں کو عزادار بنائیے۔ اس وجہ سے وہ زندہ ہے کہ اپنی نسلوں میں ولایت علی کو ترویج کر سکے۔ اگر تو ولایت علی ترویج نہیں کر رہا، نسلوں کو عزادار نہیں بنا رہا، تو اپنی زندگی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ اگر تجھے ادراک ہو کہ آج اس عزا خانے میں محمد کی زخمی بیٹی موجود ہے، میں لفظ کہوں اگر تو ماتم کرنا چاہیے، ایک روایت پڑھ کے میں سلام کرنے لگا، اس لیے کہ مسائب نہ پڑھا جائے تو میں کسی کو مکمل نہیں کرتی۔ اتنا قیمتی ہے تیرا آنسو، جس آنسو کو لینے محمد کی بیٹی مردوں کے مجمع میں آ جاتی ہے، خود موجود ہوتی ہیں سیدہ مجلس کے تھے۔ کربلا کے بعد سید سجاد لوگوں نے بیٹھے کو پسند نہیں کی، نفرت ہو گئی تھی دنیا سے سید سجاد، اس دنیا سے دعویٰ کرتا ہے جس نے حسین کو پسند کیا، اس زندگی پہ امید رکھتا ہے جس نے اکبر کے ساتھ وفا نہ کی، امانت بن کے رہے حسین ابن علی۔ پتہ لگ جائے گا تیرے آنسوں کی قیمت کا جب تیری قبر میں حسین اتر گا،
آہستہ سوال کر زینب کا پرسادہ کربلا کے بعد لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے سید سجاد اپنے گھر کی بنائی منزل پہ کمرہ بنایا تھا اس نے کربلا کے کسی نہ کسی منزل کو یاد کر کے سجاد خون کروایا میں تیری ہائے سننے کے لیے نہیں آیا میں تو اپنی عبادت کے لیے حاضر ہوں مجلس ختم ہو جائے گی آل محمد کے دربار میں تیری نوکری بھی پیش ہوگی تیری نوکری بھی پیش ہوگی اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کبھی اکبر کی جوانی کو یاد کر کے ماتم کرتا کبھی قاسم کے ٹکڑے یاد کر کے خون بہایا کبھی عالیہ اور بازار یاد کر کے خون بہایا اچانک مدینے کی گلی میں صدا آئی کسی فقیر نے کہا لوگوں میں غریب سید سجاد کے کانوں تک اس غریب کی صدا پہنچی سید سجاد اپنی بلائی منزل سے زمین مدینہ تک آئے لوگوں سے پوچھا ہماری گلی میں اپنے آپ کو غریب کہنے والا کون ہے لوگوں نے مولا وہ سامنے بندہ جا رہا ہے جو کہتا ہے میں غریب ہوں تیز قدموں سے سید سجاد چلے میں ایک لفظ کہہ کے ممبر چھوڑ کے جانے لگا مگر میرا یقین ہے اگر میرا لفظ تیری سماج سے ٹکرا گیا تو قبر میں ماتم کرے گا تیز قدم لے کے مولا سجاد چلے بندہ خدا کے قریب ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا اوے ہماری گلی میں غربت کا اعلان کرنے والا تو ہے یہ کہتا ہے اللہ مان مولا میں نے سچ کہا میرے گھر میں بڑی غربت ہے صبح کے وقت میرے بچوں کے پاس کھانے کو ملتا ہے رات کو کچھ نہیں ملتا میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں سید سجاد نے فرمایا اللہ نے تجھے رزق دیا ہے اس کا شکر ادا کیا کر اس نے پوچھا مولا بتاؤ تو صحیح اگر غریب میں نہیں تو پھر غریب کون ہوں سید سجاد نے فرمایا تجھے سب سے بڑے غریب سے میں اپنے آپ کو نہ ملوا دوں کائنات کا سب سے بڑا غریب میں سید سجاد نے مولا کیسے اس نے کہا کربلا میرا 71 جنازہ زمین پہ پڑا تھا نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا تھا نہ کوئی قبر بنانے والا نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا رو کے سید سجاد کہتے ہیں غریب وہ ہوتا ہے جس کی شام کے زندان میں بہن مر جائے اور غسل کے لیے پانی نہ ملے غریب وہ ہوتا ہے جس کی بہن مر جائے اور دینے کے لیے کفن کا ٹکڑا نہ ملے کیونکہ 10 محرم کو صرف امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا باقی ہر شہید کا سر تن سے جدا 11 محرم کو ہوا اگر بزرگوار محترم اجازت ہے ایک جملہ شرح کے ساتھ کہوں اس لئیم نے اعلان کیا جس بی بی کا جس شہید سے رشتہ زیادہ ہے اس کے سامنے سر قلم کرو اگر تیرے میں ہائے کرنے کی سکت بات یہ اکبر کی ماں کے سامنے اکبر کا سر کاٹا گیا قاسم کی ماں کے سامنے قاسم کا سر کاٹا گیا جس بندے کی ہاتھ کی لکیروں پہ شبیر کا ماتمی ہونا لکھا ہے جناب عالیہ کے سامنے عباس کا سر کاٹا گیا ہر شہید کا سر کٹ گیا مگر علی کی غریب بیٹیاں کبھی مقتل میں دائیں دیکھتی ہیں کبھی مقتل میں بائیں دیکھتی ہیں پورے کربلا کے خطے میں انہیں حسین نظر نہیں آتا آخر لاہور والی مرکز نے فرمایا اترا تو یہی تھا میرا حسین جہاں پتھروں کا ڈھیر چونکہ علی کی بیٹیوں کے ہاتھ بس سے گردن بندھے ہوئے تھے علی کی 3 غریب بیٹیاں زمین کربلا پہ بیٹھی باندھے ہوئے ہاتھوں سے پتھروں کے درمیان سے انہوں نے حسین کو ڈھونڈنا شروع کیا جب بندہ شبیر کا ماتمی کہلواتا ہے اس سے بات کرنے لگا ہوں جب 9 حصوں میں حسین کی لاش برآمد ہوئی زینب نے 3 سوال کیے حسین مجھے بتا تیرا سر کہاں گیا حسین مجھے بتا تیری انگلی کہاں گئی حسین مجھے بتا تیری انگوٹھی کہاں گئی 9 حصوں میں حسین تڑپا اور بدلے میں سوال کر دیا آئینہ رضا ہو گئی یا زینب زینب مجھے بتا تیری چادر کہاں گئی روکے کہتی حسین جو تیرا سر لے گیا وہ شام غریبہ زینب کی چادر لے گیا منظر سامنے